العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رمضان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ 14 رمضان مبارک کا پروگرام ہے اور آج کے پروگرام میں ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے اشر نعیم اور ڈاکٹر سید نواز الہدیٰ شاہ صاحب کو۔ تو آج یہ دونوں مہمانان گرامی انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے والے ہیں۔ آپ نے آج کا پروگرام ضرور دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی نالج میں بہت زیادہ آج اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ پروگرام کا آغاز حسب معمول تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہوگا۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے گزارش کروں گا محمد امن عطاری سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان اللہ محمد امن عطاری تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جنید چشتی صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش کیا کرتے ہیں۔ ان سے گزارش کروں گا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں محبتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور شہر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هادي
نعمت کا خزینہ ہے مولا، گنجینہ رحمت کے ہے آقا، ہادی ہے تمام امت کے، اور رہنما ہے شریعت کے۔ اللہ 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 اللہ۔ ساتی شجرون تقع الحجر، شکل قمر بشارته، انگلی کے اشارے پیڑ چلے، اعجاز سے پتھر بول اٹھے، اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے، انگشت کے ایک اشارے سے۔ اللہ 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 اللہ۔ الصبح بدا من طلعته، والليل جامع وفراته۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد جنید چشتی بڑے خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ دونوں مہمانان گرامی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ اشر نعیم صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر سید نواز الہدیٰ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ دونوں مہمانان گرامی کا بہت شکریہ، آپ لوگ ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور پچھلی بار اشر بھائی جب آپ آئے تھے تو جن ٹاپک پر آپ سے جو گفتگو ہوئی تھی اور آپ نے جو روزے کے فوائد سے متعلق بتایا تھا وہ بڑا یونیک سا تھا، ہٹ کر تھا۔ عام طور پر مذہبی پروگراموں میں اس طرح کی گفتگو ہوتی نہیں ہے، اسی لیے میں نے آج پھر آپ کو تکلیف دی کہ آپ سے اس پر مزید اور گفتگو کی جا سکے۔ تو اس کے معاشی فوائد بھی کچھ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ روزے کے کوئی معاشی فوائد بھی ہیں یا نہیں؟ اچھا دیکھیں، اس کی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاؤں گا جو میرے ذہن میں ہمیشہ آتی ہے۔ دیکھیں، مذاہب تو دنیا میں بہت سارے ہیں، مگر دین وہی ہوگا جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اثر انداز ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام اسپریچولی تو ہمیں جو ہے گائیڈنس دے مگر باقی دنیاوی معاملات میں ہمیں تنہا چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، تو ہم پھر جب ظاہر سی بات ہے ہمیں تنہا چھوڑے گا تو ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ تو دین وہی ہے جو کہ آپ کو تمام مسائل کا آپ کو سمجھے اور ان تمام مسائل کا حل دے۔ تو کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم سمجھتے ہی ہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور اللہ کو سب سے بہتر پتہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے۔ بے شک۔ اب جو معاشی اس کی جو سائڈ ہے نا، وہ روزے سے زیادہ نا میرا خیال ہے کہ رمضان سے متعلق ہے۔ کہ دیکھیں، ہر دنیا کی ہر سویلائزیشن اور ہر مذہب کے اندر ایک
ایک کانسیپٹ ہے فیسٹیوٹی کے بات ہے. فیسٹیوٹی کیا ہے کہ ایک چہل پہل, اس سے کاروبار بڑھتا ہے, اس سے آپس میں میل جول بڑھتا ہے. تو یہ ہر مذہب اور ہر سویلائزیشن میں رہی, مگر اسلام نے اس کو جس طرح سے رکھا ہے نا, اس کے اندر اس کے بڑے سارے پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ دیکھیں, رمضان اگر نہ ہوتا, اگر ہمیں رمضان نہ ملتا, تو آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ کتنے کاروبار ہیں جن کا سال میں سیزن ہی صرف رمضان ہے. سب سے زیادہ جو ہے وہ کاروبار رمضان میں چلتے ہیں. اس میں کپڑے کے کاروبار ہیں, اس میں فروٹ کے کاروبار ہیں, اس میں اناج کے کاروبار ہیں. جو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یار ہم پورے سال بریک ایون کر رہے ہوتے ہیں, بامشکل اپنا خرچہ نکال رہے ہوتے ہیں, مگر رمضان کے ایک مہینے میں ہم 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کماتے ہیں, جو ہمارے پورے سال کا ہوا. تو اگر آپ بیچ میں سے رمضان نکال دیں, تو یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے, اس کا اصل جو اس کا جو ماڈرن ورڈ ہے وہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا. اسلام نے جس طرح سے پہلے رکھا رمضان کو 30 دن کے روزے, اس میں ہمیں کہا گیا کہ ہم افطاری کے وقت اپنا دسترخوان دراز کریں, نہ صرف اپنے لیے دراز کریں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں. تو ظاہر سی بات ہے, ہر بندہ عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ پھل خریدتا ہے, زیادہ اناج خریدتا ہے, وہ خود بھی زیادہ کھاتا ہے, دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. پھر جو عید آنے والی ہوتی ہے تو لوگ عید کی شاپنگ کرتے ہیں, رمضان میں بھی کرتے ہیں, رمضان سے پہلے بھی کرتے ہیں, تو ان لوگوں کا کاروبار چلتا ہے. اب جن کا کاروبار چلتا ہے, پھر وہ ان ریٹرن وہ لوگ بہت سی شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ پیسہ گھومتا ہے. تو اگر میں نے عید کے لیے ایک شلوار کرتا خریدا, تو میں نے جس سے شلوار کرتا خریدا اس نے کہیں جا کر جو ہے پرفیوم خریدا, تو اس نے جس سے پرفیوم خریدا اس نے کہیں جا کے سوئیاں خریدی, جس سے سوئیاں خریدی اس کے پاس پیسہ آیا, تو اس نے اپنے لیے شلوار کرتا خریدا. تو یہ پیسہ ₹1 جو ہے وہ گھومتا ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, یہ والی ایکٹیویٹی آپ کو اور باقی مہینوں میں نظر نہیں آتی. تو سوائے اس کے کہ اگین وہی ایام جن کے اندر اسلام نے ہمیں ایسی کوئی چیز مہیا کی, جیسے کہ بقرہ عید. بقرہ عید بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اتنا سارا گوشت خریدا جاتا ہے, جانور خریدے جاتے ہیں, جن لوگوں سے جانور خریدے جاتے ہیں ان کی جیبوں میں پیسہ آتا ہے. تو یہ چیز سب سے زیادہ جو ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے. اور اگر آپ رمضان کو ہماری سویلائزیشن میں سے نکال دیں تو کتنے ہی لوگ ہیں جن کے کاروبار سروائیو ہی نہیں کر سکتے, ان کے کاروبار چلتے ہی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اشر نعیم سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سے کچھ ہٹ کر, ان کے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کر ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ بھی اس لیے کہ ہمارے یہ معاشرے کے جو معاملات ہیں آج ہم پروگرام میں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے میں جو چینجنگ ہیں, جو آج روایات ہماری بنتی چلی جا رہی ہیں, ان میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے, ہم آج یہ سمجھنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے اور آپ لوگوں کو دعوت دی ہے. تو ڈاکٹر صاحب عموماً ہمارے ہاں ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے, زکوٰۃ بھی عموماً جو ہے وہ رمضان میں ہی دی جاتی ہے, ایسا کیوں ہے؟ فقیر بھائی, جب ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ رمضان میں کی جانے والی ایک نیکی اس کا بدلہ کہیں زیادہ ہے عام دنوں کے مقابلے میں, تو لوگ ترجیح دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور ثواب کو جمع کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم چونکہ اس سیشن نے بات کی کہ اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے, یعنی کہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کیا تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا نہیں ہے. تو تم میرے بتائے ہوئے رستوں کو اپناؤ گے تو پھر تم کامیاب ہوگے. ٹھیک ہے, اور اس نے بتایا کہ جب تم کامیاب ہوگے تو میں تمہیں انعام دوں گا. یعنی اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے امتحان رکھا ہے اس کے نتائج بھی پہلے سے بتا دیے ہیں, اور یہ بھی بتا دی. اچھا, میں اس کو یوں کہوں کہ یہ امتحان بھی ایسا ہے کہ مطلب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس میں کھلی چیٹنگ ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے چھپ کے کہ کہہ دیا گیا یہ کرو گے, ایسے کرو گے, یوں کرو گے تو بدلہ یہ ملے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہوتا نا کہ جب سوال دیا جاتا ہے عام زندگی میں تو ہم جواب لکھ رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑے سے ٹیچر کیا کرتا ہے آگے پیچھے کر کے جو جواب اچھا لگے اس کے زیادہ نمبر دیتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے بالکل پوری کائنات میں سب کو بتا دیا کہ اس کے طریقہ کار یہ ہیں, اسے اڈاپٹ کرو گے تو میں تمہیں اچھا بدلہ لوں گا. ظاہر ہے کہ وہ جس کا لیول جیسا ہوگا, جس نے جس طرح سے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا ہوگا, اللہ رب العزت اسی مقام و مرتبے کے بنیاد پر اسے صلہ دے گا. تو اسلام میں کوئی چیز ہڈن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز اللہ رب العزت نے کھول کھول کے بتا دی ہے. بے شک. اب ہمیں یہ چاہیے کہ جب ایک چیز جو اشر نے بات کہی کہ ہر دنیا میں یہ ایونٹ کا سلسلہ جو فیسٹیول کی بات کی کہ کہیں نہ کہیں چلتا چلا رہا, تو اگر ہم غور کریں تو قرآن کی آیت ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ روزے اور نماز تم پر فرض کی گئی جس سے تمہاری پہلی امتوں پر فرض تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹینیوٹی ہے, اسی لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ کو طریقہ بتا دیا
کہ نماز کیسے، قرآن نے طریقہ نہیں بتایا کہ نماز کیسے ادا کرنا ہے، رکوع میں جانا، سجدہ، یہ رسول اللہ نے بتایا، جی کیونکہ پیچھے سے سلسلہ چلا آ رہا تھا. جی تو اسی طریقے سے روزے کے معاملہ رسول اللہ نے بتایا کہ کب آپ نے سحری کرنی ہے، کب آپ نے افطار کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ٹھیک ہے، قرآن نے اس کا ذکر فرمایا بھی، پچھلی امتوں میں یہ چیزیں رائج تھی. تو ظاہر ہے کہ وہ تسلسل ہے. تو جو لوگ کسی نہ کسی نبی کے ماننے والے ہوں گے تو انہوں نے اس زمانے میں جو بھی اللہ رب العزت نے نازل کیا ہوگا اس کا جو ڈیوریشن، جو پیریڈ ہوگا، وہ اللہ ہی جانتا ہے. جتنا ہمیں ذکر ہے ہم اس کے حساب سے بات کر لیتے ہیں. تو کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا. تو ایک کمپلیٹ پیکج. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات مکمل ہو گئی ہے، اب اس میں نہ تو کوئی ایڈیشن کی جا سکتی ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز آپ باہر نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ بات کی گئی کہ ہر لمحے تمہیں نیکی کی طرف جانا ہے. تو زکوٰۃ ایک ایسا معاملہ جس میں ایک ٹائم فریم ہے کہ 1 سال کی عمر ہو آپ کے مال کی. ٹھیک ہے. تو جب 1 سال کی عمر جس مہینے ہو جائے آپ اس مہینے نکال دیں. کیونکہ نیڈی جو ہیں وہ انتظار کریں گے کہ یار ہم فلاں فلاں حالات میں بیٹھے رہیں کہ اب ہمیں رمضان نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ شوال میں کوئی چیز لی تو رمضان میں دے رہا ہوں. تو بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ محرم میں بھی کچھ لیں وہ رمضان میں ادا کر دیتے ہیں. تو وہ جو نیکی ہے نا کہ زیادہ، وہ یہ عمل کرنے سے ہے کہ سال کا انتظار نہیں کرتے، کہتے ہیں یار صاحب نصاب ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، چلو یار 7ویں مہینے میں نکال دو. صحیح. وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ عمل تو سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ زکوٰۃ نکالیں. لیکن وہ لوگ جو زیادہ ٹائم لیتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے، ان کو سوچنا چاہیے کہ جو قوانین دیے گئے ہیں، جو بتائے گئے ہیں، جو علماء نے جس کی تشریح کی ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی، جو تمام علم جمع کیا اس کی بنیاد پر کیے. تو جس کا جس وقت ہو جائے وہ اس وقت زکوٰۃ نکال دے. کیونکہ جو ضرورت مند ہیں انہیں وقت پر زکوٰۃ چاہیے ہوتی ہے، وہ دیر کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک اور مسئلہ بھی، اشر بھائی آپ بھی، چونکہ ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک قباحت اس میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو سب کو پتہ ہے کہ جی لوگ جو ہے نا مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، آرٹیفیشل لوگ، ان کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو تمام شہروں میں نظر آئے گی. گھر گھر، دروازے دروازے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ہر چوراہے پر، ہر سگنل پر آپ کو یہ لوگ مل رہے ہوتے ہیں. بہت سارے فیک، ناظرین کرام، بہت سارے فیک ادارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن وہ زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں. پنجاب سے آئے ہیں جی، ہم فلاں شہر سے آئے ہیں، فلاں گھوٹ سے آئے ہیں، فلاں ادھر سے آئے ہیں، اور فلاں ہمارا مدرسہ چل رہا ہے. میں نے کئی بار یہ دیکھا ہے. اب یہ آرٹیفیشل لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا گروہ شہروں پر حملہ بول دیتا ہے. اب ہم زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم تمیز کر نہیں رہے ہوتے. شرعی پیمانہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو جانچ سکیں، پرکھ سکیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. اور وہ جو اسلام کا ایک جو سرکل ہے نا، زکوٰۃ کے ذریعے اسلام ایک چینج لانا چاہتا ہے نا. زکوٰۃ ایک پورا ایک نظام ہے نا، تو وہ نظام میں خلل واقع ہو جاتا ہے جب ہم غیر مستحق کو زکوٰۃ کے پیسے ہم دے دیتے ہیں. اور رمضان میں اس کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یا تو ناظرین کرام ہم یہ احتیاط کریں ڈاکٹر صاحب کہ ہم اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آس پڑوس میں ہم زکوٰۃ کے مستحقین کو پہلے تلاش کر لیں اور پھر ان مستحقین کو ہم زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے. یا تو یہ طریقہ ہو، یا پھر اس کا بہترین سولوشن جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ یہ ہے کہ آپ پر جب زکوٰۃ واجب ہو جائے آپ اس وقت زکوٰۃ دے دیں، رمضان کا انتظار نہ کریں. تو یہ بھی اس کا ایک سولوشن ہے کہ اس میں چونکہ مارکیٹ میں آئے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، فیک لوگ نہیں ہوتے، مانگنے والے لوگ نہیں ہوتے، تو اس میں کافی حد تک جو ہے وہ یہ چانسز ہوتے ہیں، امید ہوتی ہے کہ آپ مستحق زکوٰۃ تک پہنچ جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. جہاں زکوٰۃ دینا واجب ہے وہیں زکوٰۃ کے مستحق کو دینا واجب ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور ہم اس کا خیال جو ہے وہ نہیں رکھ پاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے کچھ مسائل ہیں جن پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین کرام کو ان کے بارے میں ہم نشاندہی کر سکیں. آگے ہم بڑھتے ہیں، اشر نعیم کی طرف چلیں گے اور ان سے ایک سوال یہ ہے کہ اشر، آج کل ایک تانا دیا جاتا ہے. وہ تانا یہ ہوتا ہے کہ یار جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو مسلمان جو ہیں وہ سامان مہنگا کر دیتے ہیں
ساری اشیاء کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں پیپسی اور کوک وغیرہ ہیں وہ ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، وہ سستا کر دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان خود جو ہے وہ مہنگا کر دیتے ہیں. یہ ایک تانا دیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا، وہ ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ مکھی کی خصلت میں آگے وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی مسلمانوں نے اپنے پھلوں کے ریٹ بڑھا دیے ہیں، جی انہیں یہ تو نظر آتا ہے، جی جی مگر انہیں یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ اسی مہنگے فروٹ کو خرید کر دوسرے مسلمان مفت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، وہ بھی تو اسی معاشرے میں. مگر یہ صرف یہ اتنا سمپل نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. دیکھیے اکنامکس کا ایک سیدھا سادہ سا اصول ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. ٹھیک ہے، جب کسی چیز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا اور ساتھ میں اس کی سپلائی میں اضافہ نہیں ہوگا تو اس کا پیسے اس کی قیمت اوپر جائے گی. ٹھیک ہے. جب کسی چیز کی ڈیمانڈ میں کمی ہو جائے گی مگر سپلائی میں کمی نہیں ہوگی تو اس کی قیمت نیچے جائے گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. لاک ڈاؤن کے دنوں میں ایک دم سے دودھ کی ڈیمانڈ نیچے چلی گئی. بعض لوگوں نے دودھ کو مفت بھی بانٹا اور بعض لوگوں نے گھڑوں میں بھی ڈالا کیونکہ اس کی کوئی ورت نہیں بچی تھی. پچھلے دنوں یوکرین میں جو جنگ چل رہی تھی تو امریکہ نے رشیا کے آئل پر پابندی لگا دی کہ رشیا سے آئل نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. مگر ڈیمانڈ تو مارکیٹ میں اتنی ہی تھی، مگر ایک ملک کم ہو گیا تو فوراً آئل کی پرائسز پوری دنیا میں بڑھنے لگے. خاص طور پہ امریکہ میں سب سے زیادہ بڑھے کیونکہ امریکہ نے رشیا سے آئل لینا بند کیا. ٹھیک ہے. اب یہ امریکہ کی گورنمنٹ نے جان بوجھ کے تو نہیں بڑھایا. اب پھل جو ہوتے ہیں نا یہ ایک پیریشیبل چیز ہوتا ہے، یہ سڑنے والی چیز ہے، اور درختوں کی تو ایک ہی تعداد ہے جو ہر وقت ہے، وہ رمضان میں بڑھ تو نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو جب رمضان آتے ہیں تو ہر بندہ خلاف عادت بہت زیادہ پھل کھاتا ہے، بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں کنزیوم کرتا ہے، تو ان چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے مگر ان کی سپلائی نہیں بڑھتی. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کی قیمت کو، مسلمان ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس کی قیمت نیچے نہیں رکھ سکتے. تو اس ضمن میں حکومتوں کا کام ہوتا ہے. جیسے بعض ممالک میں قیمتیں نہیں بڑھتی، دبئی میں، ٹرکی کے اندر بڑا خیال رکھا جاتا ہے. وہ حکومتیں کیا کرتی ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ جی رمضان کے اندر ڈیمانڈ بڑھے گی تو وہ رمضان سے 5-6 مہینے پہلے بائنگ کرتے ہیں، اس سارے اناج کو لا کر کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کولڈ اسٹوریج سے جیسے ہی رمضان آیا تو آپ نے فوری طور پر سامان نکال کر مارکیٹ میں جیسے ہی ڈالا تو آپ جب سپلائی بڑھی، یعنی جب ڈیمانڈ بڑھی تو ساتھ میں سپلائی بھی بڑھ گئی تو پیسے نہیں بڑھتے. تو یہ اس عام ٹھیلے والے کی بس میں تو نہیں ہے نا، وہ تو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ رمضان کے اینٹیسپیشن کے اندر پہلے 2 ٹرک مال خریدے پھر اسے کسی کولڈ اسٹوریج میں رکھوائے، وہ نہیں کر سکتا. بالکل. دوسری طرف جو کمپنی اپنے پیسے کم کرتی ہیں وہ آئٹمز ہیں جو پیریشیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایسے آئٹمز جو شیلف آئٹمز ہیں، چاہے وہ چپس ہوں، چاہے وہ اور اس طرح کی چیزیں ہوں، یعنی ایون روح افزا ہو، پیپسی ہو. یہ پیپسی کیا ہے، یہ 6 مہینے وہ بنا کر رکھ سکتے ہیں، یہ خراب تو ہوتی نہیں ہے. تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ رمضان میں ہماری ڈیمانڈ کتنی زیادہ ہوگی تو وہ پہلے ہی اتنی سپلائی انشور کر لیتے ہیں اور انہیں اس سے پروفٹ ہوتا ہے. دیکھیں ابھی بھی کوئی کاروباری بندہ جو ہے نا وہ پیسے بڑھا کر اپنی قیمت، اپنے سامان کی قیمت بڑھا کر نہیں وہ اپنا کاروبار بڑھاتا. آپ نے کبھی ہمیشہ سنا ہوگا کہ یار میں کاروبار شروع کر رہا ہوں مارکیٹ سے سستے میں دوں گا. ہر کاروباری کو یہ اصول پتا ہے کہ میں سستے میں دوں گا تو میری چیز لوگ زیادہ خریدیں گے. تو پھر یہ کیوں بڑھائیں گے پیسے؟ کیونکہ یہ ہماری گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ رمضان میں ڈیمانڈ بڑھے گی مگر وہ سپلائی نہیں بڑھاتے. ٹھیک ہے. اور اب جو پیپسی ہے، جو کوکا کولا ہے، یا یہ نہیں، مسلمان کمپنیاں بھی ہیں جو بھی پیریشیبل آئٹمز ہیں، شان کے مسالے ہیں، نیشنل کے مسالے ہیں، ان کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ لگتا ہے. شگریلا آئٹمز پہ بھی ڈسکاؤنٹ لگتا ہے، فوجی لگتا ہے. تو ہر آئٹم جس کو پہلے سے بنا کر اسٹور کیا جا سکتا ہے وہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی بنائی ہوئی کمپنیوں کی بھی ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ اویلیبل ہوتے ہیں. مسئلہ ان چیزوں کا ہے جن کی گورنمنٹ کا کام ہے، جن کی سپلائی کو انشور کرنا، یا وہ چیزیں جو باہر سے آتی ہیں. جیسے اب آج کل گارمنٹس بھی باہر سے آنے لگے. انفارچونیٹلی جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ہمیں بڑا فخر ہوتا تھا کہ پاکستان کی گارمنٹس باہر جاتے تھے، ہم دنیا کو بتاتے تھے کہ ہم کاٹن ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب تو بنگلہ دیش، چائنا کے ہی سارے آئٹم ہماری اپنی مارکیٹ میں بھی ہیں. تو اصل میں یہ ایک مسلمانوں کو ایک الزام دینے والی بات ہے، مگر اصل میں یہ مارکیٹ کا ایک فنومنا ہے جو دنیا میں اگر امریکہ کے اندر بھی کسی ایک پروڈکٹ کی ڈیمانڈ اچانک سے بڑھ جائے گی اور اس کی سپلائی امریکن گورنمنٹ نہیں بڑھائے گی تو اس کی قیمتیں اوپر جائیں گی. اس میں کسی مسلمان کا، ہندو کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اشر نعیم سے گفتگو چل رہی تھی، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی ٹاپک پر میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی بھی رائے جان لیں کہ ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. اشر نے بہت اچھے طریقے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں تمام کا تمام کردار جو ہے وہ حکومت کا ہے. دیکھیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اشیاء کی جو قیمت ہے اس کا تعین کرے. ٹھیک ہے. اب اس کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کا تعین یہ ہوگا کہ جو اخراجات ہیں، جو محنت ہے، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے اس کی قیمت نکالی جائے گی. کیا حکومت یہ کام کرتی ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں کرتی نا. اچھا اس کے بعد جیسے اشر نے بڑی زبردست بات کہی کہ ہم ایک سائڈ یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ
پھلوں کی قیمتیں بڑھ گئی. لیکن دوسری سائڈ یہ نہیں دیکھتے کہ بہت سارے آئٹم ایسے ہیں جیسے آئل ہے اور گھی ہے, مسالے ہیں, جیسے یہ بڑے عید پر بھی مسالے والے ڈسکاؤنٹ ایک دو ساشے دے رہے ہوتے ہیں ایک قیمت میں. تو یہ سلسلہ چلتا ہے جب اپنی مطلب ڈیمانڈ کو سامنے رکھ کے جب پہلے پروڈکشن کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس سیل میں ہم نکال دیں گے. تو یہ سلسلہ بالکل وہی ہے کہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو بھائی چیز کی قیمت جب شارٹیج ہوگی تو بڑھے گی. تو پھلوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ حکومت کتنا تعاون کرتی ہے لوگوں کے ساتھ. اب یہی دیکھ لیں آپ کے کولڈ اسٹوریج کے اندر جو ہے وہ آپ کے ابھی بھی کینو وغیرہ مل رہے ہیں, مختلف قسم کے پھل مل رہے ہیں, وہ کولڈ اسٹوریج میں رکھے ہوئے. یہی کام حکومت جو ہے, یعنی حکومت ریاست کو قوانین کے تحت کنٹرول کرے تو یہ معاملات نہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب سے بھی گفتگو ہوئی, اشر نعیم صاحب سے بھی گفتگو ہوئی. آخر میں صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں معزز مہمانان گرامی سے کہ ایک نصیحت کا جملہ ہمارے ناظرین کرام کے لیے کہ اس ماہ مبارک میں بہت سارے آپ کے اطراف میں لوگ ایسے ہوں گے کہ شاید ان کا دسترخوان اتنا وسیع نہ ہو جتنا رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. یہ جو مہنگائی کی گفتگو بات ہو رہی تھی, چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں, شاید آپ کے اطراف میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں جن کے بچے روزے رکھتے ہوں لیکن بیچارے وہ ان فروٹ نہ لا پاتے ہوں یا اتنا نہ لا پاتے ہوں کہ ان بچوں کی ضرورت پوری ہو سکے. شاید ان کے دسترخوان پر کولڈ ڈرنک موجود نہ ہو, شاید شربت موجود نہ ہو, شاید ٹھنڈا پانی موجود نہ ہو سکتا ہے ہمارے اطراف میں ایسے گھرانے ایسی فیملیز بھی موجود ہوں. تو ایک جملہ اشر بھائی آپ اور ایک جملہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ناظرین کرام کے لیے کہ ان کو ہم سب کو اس ماہ مبارک میں کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے آپ کی اطراف میں لوگوں کو کچھ سہولت ہو سکے. اس پہ میں صرف ایک چیز عرض کروں گا, اس کے بعد میں جملہ کہتا ہوں. جیسے اشر نے یہ بات کہی, اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بات کہی تھی کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور اس روزے کو اس کی روح کے مطابق نہیں لے کے چل رہے تو فائدہ نہیں. تو کولڈ ڈرنکس جو ہے وہ ڈاکٹروں نے منع کر رکھی ہوتی ہے کہ آپ نے روزے کے وقت نہیں لینی. ٹھیک ہے, تو ان کی ایک مجبوری بھی ہوتی ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کر کے لوگوں کو راغب کریں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ سلسلہ. اچھا, یہ ٹرک بھی ہوتی ہے. ہاں, تو یہ ایک ٹرک ہے کہ کسی طرح سیل بڑھے. ٹھیک ہے, رمضان میں لوگ وہ کرتے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ کہ حقیقت میں اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرو, اور ماہ مبارک وہ آسان ترین مہینہ ہے جو ہمیں اس خیال کی جانب جو ہے رغبت دلاتا ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھرپور مواقع فراہم کرتا ہے. تو ہمیں اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اشر نعیم کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ نے جو ایک بات ابھی کچھ دیر پہلے کہی, میرے خیال ہے اس سے بہتر بات میں نہیں کر سکتا کہ ہم زکوٰۃ کے معاملے میں جو ہے احتیاط کریں اور ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں جو بہتر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکے. یہ یاد رکھیں کہ جیب سے پیسہ نکالنا زکوٰۃ نہیں, ٹھیک, مستحق تک پہنچانا زکوٰۃ. ورنہ اگر کوئی بندہ 10,000 روپے نکال کر کسی ندی میں پھینک دے تو کیا زکوٰۃ ادا ہوگی؟ ٹھیک نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ ہے مستحق تک پہنچانا. اکثر لوگوں کے جاننے پہچاننے میں اتنے لوگ نہیں ہوتے, تو آپ ایسی تنظیموں کی تلاش کریں جو جن کی ایک بہتر ریپوٹیشن ہے مارکیٹ میں, جو اچھی طرح اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں, یا تو ان کو دیں, ورنہ سب سے بہتر یہی ہے کہ اپنے جاننے والوں میں, کیونکہ اکثر لوگوں کا میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی شخص جو ہے نا غریب ہوتا ہے اور آپ روڈ پر جو ہے افطاری تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, تو یقین مانیں یہ اسلام نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے عزیز و اقربا, اپنے محلے والے, اپنے دوستوں میں دیکھیں کہ کس کو ضرورت ہے, اس کے بعد آگے بڑھیں. ورنہ تو یہی لوگ جو ہے گاؤں دیہاتوں سے اٹھ کے آئیں گے اور وہ آپ کو بالکل. اشر نعیم آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جہان رضا کو آپ لوگوں نے وقت عطا فرمایا. ناظرین کرام, آج کا پروگرام آپ نے دیکھ لیا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو, لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو, اور کمنٹس بھی کیجئے ہمارے چینل پر, اور تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو سکے. اور مزید اگر نئے نئے کوئی آئیڈیاز آپ دینا چاہتے ہیں یا کوئی ایسے ٹاپکس جن کو آپ چاہتے ہیں کہ ان ٹاپکس پر گفتگو ہو ہمارے پروگرام میں, تو وہ بھی کمنٹس میں ہمیں بتائیے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں ان ٹاپکس پر گفتگو ہو سکے. اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ